إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین کرام، رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جس کا ہم نے یہاں مسجد میں بھی اعلان کرایا تھا، وہ رات فضیلت والی رات ہے اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، دعائیں مانگنا روایات سے ثابت ہے. البتہ رجب کا جو روزہ ہے وہ روزہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں، اس لیے رجب کے روزے کا اہتمام کوئی ضروری چیز نہیں ہے. پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو چونکہ یہ اشہر حرم ہیں، 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس وجہ سے روزے کی فضیلت مل جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے 12 مہینے بنائے، مہینے ہم نے 12 بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ہم نے محترم قرار دیا. اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں قرآن نے تو نہیں بیان کیا، لیکن حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ان میں رجب کا مہینہ بھی ہے. تو رجب ایک محترم مہینہ ہے، اور اس کا احترام کی وجہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. باقی اس مہینے کے اندر معراج کے واقعے کو منسوخ کیا جاتا ہے. مشہور یہ ہے کہ 27ویں شب کو شب معراج ہوئی ہے، یعنی معراج ہوئی ہے. 27ویں شب رجب کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ مشہور ہے. لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح متعین طریقے سے رجب کا مہینہ اور رجب کے مہینے کی 27ویں شب معراج ہونا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تو حق ہے. ہم نے گزشتہ بھی بتایا ہے تفصیل سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج نصیب فرمائی، یہ برحق ہے. معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اپنے گھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بلا کر لے گئے. آپ علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، اور آپ کو لے جایا گیا براق پہ سوار کر کے. اور یہ سفر جو براق پہ حضرت جبرائیل کے ساتھ ہوا،
یہ بیت المقدس تک تو ہوا، یہاں سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا مکہ مکرمہ سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ ہوا ہے وہ آپ کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مدینہ ابھی نہیں گئے تھے آپ علیہ السلام مکے میں تھے۔ اب مکے میں کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اختلاف ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 8 مہینہ پہلے حضور کو معراج نصیب ہوئی، اور بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو روایات مختلف ہیں، کہیں 8 مہینہ پہلے کی اور کہیں 5 سال بعد، نبوت کے 5 سال بعد کی، اور بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی مدت لکھی ہوئی ہے۔ تو اب کوئی ایک تاریخ متعین طریقے سے ثابت نہیں ہے، سب طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ پھر مہینہ کون سا ہے، تو مہینہ بھی کوئی متعین نہیں کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی۔ اب اچھا تاریخ کے بارے میں تو طے ہے ہی نہیں، بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ شب جمعہ آپ کو معراج نصیب ہوئی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کی شب میں آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ اب نہ رات متعین ہے، نہ تاریخ متعین ہے، نہ مہینہ متعین ہے، نہ سال متعین ہے، اور اس کی تعیین معلوم نہ ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو یاد نہیں رکھوایا، کیونکہ یہ کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے۔ 15ویں شعبان فضیلت والی رات ہے تو وہ سب کو یاد رہتی ہے کہ بھئی شعبان کا مہینہ یاد رہتا ہے، اور 15 شعبان سب کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ شب قدر وہ معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی رات میں ہو جاتی ہے، لیکن شب معراج یہ معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ تو جو چیز معلوم اور متعین نہیں ہے اس کو متعین کر لینا کہ یہ رجب کے مہینے میں اور 27ویں شب میں ہے، یہ خود ہی غلط ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ چیز غلط ہے کہ جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ کون سی رات میں یہ واقعہ پیش آیا، کون سے مہینے میں پیش آیا، کون سے سال میں پیش آیا، کون سی تاریخ میں پیش آیا، جب یہ متعین ہی نہیں ہے، روایتوں میں الگ روایتیں موجود ہیں، تو کون سی روایت کو آپ مانو گے اور کون سی روایت پر، اس پہ کون سی تاریخ پر آپ عمل کرو گے؟ آپ اگر ایک تاریخ کو شب معراج سمجھ کے اس شب کو شب معراج سمجھتے ہیں تو دوسری تاریخ رہ جاتی ہے، اس تاریخ کا بھی تو روایت موجود ہے، اس تاریخ پر آپ عمل کرتے ہیں تو یہ تاریخ رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے شرعی اعتبار سے معراج کی شب کے لیے کوئی ایک ڈیٹ فکس کرنا یا ایک تاریخ متعین کرنا، کوئی ایک رات متعین کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ایک مین بات یاد رکھ لیجئے۔ لہذا رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو شب معراج سمجھ کر جو لوگ یقین کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ بات غلط ہے، اس کو ذہن سے نکالیں ہم۔ باقی یہ کہ میں یہ عرض کر رہا تھا معراج کسے کہتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ معراج کا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، نبوت سے پہلے پیش آیا ہے، اور آپ مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ سے آپ کو پہلا سفر براق پر کرایا گیا اور بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ جانتے ہیں کہ ملک شام میں واقع، فلسطین میں واقع ہے، اور مکہ مکرمہ سے فلسطین کوئی بازو نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے فلسطین کا فاصلہ تو ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، کوئی 2500-3000 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہو سکتا ہے، میرا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو اندازہ ہے کہ 2500-3000 ہزار سے کہ لگ بھگ یہ فاصلہ ہے۔ تو اب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر براق پہ کرا۔ اب براق کیا چیز ہے، اور براق کیسا جانور ہے، یہ کیسی سواری ہے، اس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، اور نہ اس کی کوئی تفصیلات کتابوں میں یا حدیثوں میں ملتی ہیں۔ یہ ایک بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی جانور ہے یا کوئی بہرحال سواری ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرا کے بیت المقدس لے کے گئے تھے۔
لیکن لوگوں نے اس کی ایک خیالی تصویر بنا دی، ایک گھوڑے کے اوپر، اور پھر اسے رنگین کر کے براق کی تصویر بنا کر توغرے بنا کے گھر میں لگا دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحب یہ تصویر کہاں سے ملی آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ تصویر دی؟ اور نہ یہ کہیں سے ثابت ہے کہ یہ اس قسم کا جانور یہ تھا، یا اس قسم کی یہ سواری تھی، گھوڑا تھا، پروالا تھا، یہ سب کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ خیالی تصویر بنا کر اس کا توغرہ بنا کے گھر میں لگانا ہی جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو تصویر انسان کی یا تصویر کسی جانور کی، کسی بھی جاندار کی تصویر ہی خود حرام ہے، نہ بنانا جائز ہے نہ لگانا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، جبرائیل امین کی طرف منسوب ہے، اور ایک اسلامی تاریخی واقعے کے ساتھ منسوب ہے، تو اس کی تصویر بنانا، خیالی تصویر بنانا، یہ خود ہی جائز نہیں ہے، کہ تو من گھڑت تصویر ہے، جھوٹی تصویر ہے اور خیالی تصویر ہے۔ اور تو جب تصویر مطلقاً ہی حرام ہے تو جھوٹی اور خیالی اور من گھڑت تصویر تو بدرجہ اولا حرام اور ناجائز بھی، اور اس کو گھروں میں لگانا کیسے جائز ہے؟ جھوٹ پر مبنی، ایک خیالات پر مبنی اور ایک فرضی تصویر ہے، اس تصویر کو لا کر گھروں میں توغرہ بابرکت سمجھ کر کے لگانا یہ خود ہی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گھروں میں لگا رہے ہیں اس کو فوراً نکالیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی تقدس نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کا پہلا سفر بیت المقدس تک، بیت المقدس میں آپ تشریف لے گئے، وہاں انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات جماعت تھے، ان کو آپ نے نماز پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب آپ کہو گے کہ حضرات انبیاء تو انتقال فرما چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، تو یہ آپ کو اور آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ سارے کے سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں باحیات ہیں۔ اب وہاں اگر تشریف لائے ہیں تو یہ کس صورت میں تشریف لائے ہیں، اور پھر کیا شکل اس کی بنی ہے، ان کو کون سا جسم دیا گیا، کون سی حیات دی گئی، وہ کیسے تشریف لائے، ان سب پر ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن ہم اس کی تفصیلات نہیں سمجھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے سیڑھی، بیت المقدس سے سیڑھی لگائی گئی آسمان تک، اور اس سیڑھی پہ آپ علیہ السلام چڑھتے ہوئے پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں۔ اب وہ سیڑھی کیسی تھی، کیا اس کی شکل تھی، کتنے اس کے پاؤں تھے، کیسے اس پر آپ آسمان تک چڑھے، اس کی تفصیلات ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال بتایا گیا حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، آپ نے دستک دی، آواز دی، دروازے کے پیچھے سے، آسمان کے دروازے کے پیچھے سے پوچھا گیا، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، جبرائیل نے دستک دی، تو آسمان کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے پوچھا گیا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے، تو کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا انہوں نے فرشتوں نے کہ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، جواب دیا گیا کہ بلائے گئے ہیں۔ بلائے گئے کا مطلب بلانے والے اللہ ہیں، تو اللہ نے ان کو بلایا ہے، تو دروازہ کھول دیا گیا، اوپر گئے، اور اسی طرح دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹویں، ساتویں پر، اور ساتویں سے اوپر اور آگے سدرۃ المنتہا، جو حضرت جبرائیل کا مقام ہے، ایک بیری کا درخت ہے، اس جگہ حضرت جبرائیل کی منزل ہے، وہ ٹھکانہ حضرت جبرائیل کا وہیں پر رہتے ہیں، وہاں تک لے گئے جبرائیل علیہ السلام، اور کہا کہ اس سے آگے آپ تشریف لے جائیں، میں نہیں جا سکتا، کہ یہ میرا مقام یہاں پر آخری ہو گیا، اس سے آگے آپ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام اس سے آگے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، عرش کے قریب گئے، اور اتنا قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، قرآن کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ سے اتنے قریب ہوئے جیسا کہ دو قوس، دو کمان، تیر مارتے ہیں نا، تیر چلاتے ہیں، تیر کی کمان ہوتی ہے، تو دو کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کے بقدر یا اس سے بھی کم، اتنے قریب میں اللہ تعالیٰ کے پہنچے، اور صرف اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجابات تھے، عظمت و جلال کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے حجابات درمیان میں حائل تھے، اور پھر اللہ رب العزت سے ہم کلامی اور گفتگو ہوئی، اور پھر 5 نمازیں ملی، اور بہت ساری چیزیں پیش آئیں،
آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات اور محلات اور غذا، وہاں کے پھل اور وہاں کے باغات اور نہریں دکھائی گئیں، جہنم اور جہنم کے جو عذابات ہیں وہ دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، سدرۃ المنتہا کے پاس ایک عجیب و غریب منظر تھا وہ آپ کو دکھایا گیا، بہت سارے اسرار اور رموز آپ کو دکھائے گئے، بہت سارے علوم اور معارف کی پہچان آپ کو کرائی گئی، بہت ساری چیزیں قرآن حدیث پاک میں اس کی تفصیلات جو ہے تفصیلات کے اشارے کیے گئے۔ اب وہاں سے 5 نمازیں لے کر، اس کا بھی ایک تفصیلی واقعہ، میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، 5 نمازیں لے کے پھر آپ واپس تشریف لے آئے بیت المقدس تک، اور پھر آپ علیہ السلام وہاں پر براق پہ سوار ہو کے وہاں سے پھر آپ اپنے مکان پر تشریف لائے۔ یہ اتنا لمبا چوڑا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا ہے، ایک رات میں ہوا ہے، اور ایک رات کے بھی اتنے وقفے کے اندر اندر ہوا ہے کہ آپ بستر چھوڑ کے گئے تھے تو گرم تھا، اور واپس آئے تھے تو اسی طرح گرم باقی تھا، اور آپ جب نکلے تھے تو دروازے کی کنڈی ہلنے لگی تھی، اور جب واپس آئے تو ابھی ہل ہی رہی تھی، ہلنا بند نہیں ہوا تھا، اتنی ہی دیر میں آپ اتنا سفر کر کے واپس آئے ہیں۔ اب آپ اور ہم سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے اگر سوچتے ہیں تو بھائی کتنی دیر کنڈی ہلے گی؟ چند سیکنڈ ہلے گی، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ ہل سکتی ہے، اس سے زیادہ تو ہلے گی نہیں کنڈی۔ اب اتنے سے وقفے، اچھا بستر گرم رہے گا تو کتنی دیر گرم رہے گا؟ آدمی اٹھتا ہے، بستر گرم رہتا ہے، تھوڑا سا کام و کاج سے فارغ ہو کے واپس آئے تو پتہ چلا پھر بستر ٹھنڈا ہو گیا، تو کوئی زیادہ دیر تک تو بستر ٹھنڈا نہیں رہتا۔ تو اتنی تھوڑے سے وقفے کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آ جانا کیسے ممکن ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا چھوٹا سا دماغ یہی سوچتا ہے، مگر اللہ جل جلالہ و من والہ کو اپنی قدرت دکھانا ہے یہاں پہ کہ ہم قادر ہیں کہ پوری کائنات کے نظام کو جس حالت میں حضور چھوڑ کے گئے اسی حالت میں پوری کائنات کے نظام کو فل سٹاپ کر دیں، تاکہ ہمارے نبی اپنا سفر کر کے واپس آ جائیں، پھر یہ ری سٹارٹ ہوگا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ عقل میں آنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ مثال دیکھ لیجئے، ایک منسٹر، سی ایم، کوئی بھی پی ایم آتا ہے، ایم ایل اے وغیرہ آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے تو ساری ٹریفک روک دی جاتی ہے، سب چاروں طرف سگنل بند کر دیے جاتے ہیں، پوری ٹریفک جو جہاں تھے وہیں پر روک دیے جاتے ہیں، جب تک ان کی گاڑیاں پاس نہ ہو جائے۔ ساری ٹریفک روک دی گئی، جب ان کی گاڑیاں پاس ہو گئی تو پھر ٹریفک چھوڑ دی گئی۔ سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ پوری دنیا کے اور کائنات کے نظام کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح روک دیا تھا کہ جب تک میرا پیغمبر، میرا نبی اپنا سفر پورا کر کے واپس نہ لوٹ جائے، کائنات کے نظام یہی رکا رہے گا، جب نبی واپس آ جائیں گے پھر نظام چلے گا۔ تو یہ اللہ کے ذات سے، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ تو لہذا جو چیز جہاں تھی جیسی تھی اسی طرح برقرار رہی، اور اللہ نے اپنے نبی کا سفر معراج کا کرا دیا۔ تو معراج کا یہ سفر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یقیناً آپ کے حق میں انتہائی آپ کے درجات کی بلندی کی علامت، اور آپ کا اللہ کے نزدیک مقام بلند ہونے کی علامت، اور آپ کا اللہ کے نزدیک ایک رتبہ اور حیثیت سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بہت ہی بڑا فضیلت والا واقعہ ہے یقیناً۔ مگر امت محمدیہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شب معراج میں اس امت کو نمازیں ملی ہیں، اور ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر کو اس میں ایک آپ کا ایک مقام اس کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے تو ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی رات ہے، اور بڑی عظمت کی رات ہے، اور بڑی قابل قدر رات ہے۔ لیکن اس رات میں جاگنے کے متعلق، یا اس رات کی عبادت کرنے کے متعلق، یا اس کے دن میں اگلے دن روزہ رکھنے کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے ہزاری روزہ رکھتے ہیں، ہزاری روزہ۔ ہزاری روزے کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج کی جو رات گزر کے جو دن آ رہا ہے اس دن میں روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ایک خیال ہے اور ایک شہرت ہے، اور اس سلسلے میں کچھ روایتیں بھی لوگ نقل کرتے ہیں، مگر علماء محققین نے فرمایا کہ یہ روایتیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اس رات میں جاگنا وہ بھی کوئی عبادت نہیں، اور اس کے دن میں روزہ رکھنا اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات
کہ بہت سی خرافات بھی چل پڑی ہیں۔ شب معراج میں لوگ کنڈے پکاتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں، رجب کے کنڈوں کے نام سے مشہور ہے، اور کچھ رسم و رواج بھی کرتے ہیں۔ اس رات میں لائٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے مٹی کے لیمپ جلا کر کے لگا دیتے ہیں، جیسے کہ دیوالی میں لوگ لگاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ کہ ہم تو غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم لوگ ہیں جو دیوالی میں چھوٹے چھوٹے لائٹیں مٹی کے جو وہ ہوتی ہیں، وہ لیمپ ہوتے ہیں اور مٹی کے چراغ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے سامنے دیواروں پہ رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہاں سے شروع کر لیا، اور اسلام نے کہاں سکھایا ان سب چیزوں کو؟ لیکن اختیار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اور ان سے لوگوں کو روکنا چاہیے کہ یہ کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے، جس سال میں آپ کو معراج نصیب ہوئی، اس کے بعد سے حضور کی زندگی خود کتنے سال رہی ہے؟ اور اتنے سالوں میں حضور نے کبھی امت کو یہ بتلایا ہو کہ فلاں شب معراج ہے اور آپ لوگ شب معراج مناؤ، اس میں عبادت کرو، اس رات کو جاگو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے اگلے دن روزہ رکھو؟ کہیں آپ نے بتایا ہو؟ نہیں بتایا آپ نے۔ اور صحابہ کرام نے کبھی کوئی کیا ہو کہ حضور کے وصال کے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، صحابہ نے کبھی کسی سال شب معراج منائی ہو، یا شب معراج میں جاگ کر کے اس کی فضیلت کو ثابت کیا ہو، یا اگلے دن روزہ رکھ کر کے اس کی فضیلت کو دکھایا ہو؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، روایتوں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کو اگر ہم کرتے ہیں تو یاد رکھیے اسی کا نام بدعت ہے۔ دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ نئی نئی باتیں دین میں لا کر دین کا حصہ بنانے سے احتیاط کرو، بچو، ضرور بچو۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، اس لیے ہر نئی بات جو تم دین کی سمجھ کر کے گھڑ کے دین میں لاؤ گے وہ بدعت ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے، اور ہر ضلالت اور گمراہی آدمی کو جہنم لے جاتی ہے۔ تو ہم ایسی کیوں نئی نئی باتیں دین میں لا رہے ہیں دین سمجھ کر کے؟ نئی نئی باتیں تو دنیا میں بہت روزانہ وجود میں آتی ہیں، مگر کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے، ضرورت سمجھ کے کرتا ہے تو الگ بات، لیکن دین سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کوئی نئی بات گڑی جاتی ہے تو اسی کا نام بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم لے جاتی ہے۔ لہذا ایسی نئی نئی بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، اور اپنے بزرگوں کے یا بڑوں کے یا فلاں خاندان کے ہمارے گھروں کا یہ معمول سمجھ کر اس کو فالو کرتے رہنا، بڑھاتے رہنا، تو یہ بدعت کو ہوا دینا ہے، سنتوں سے دور کر دے۔ بدعت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی سنت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بدعت کی نحوست ہے۔ لہذا ان بدعات سے احتیاط کرو، سنتوں کو معلوم کر کے سنت طریقے پر عمل کرو۔ اللہ سنتوں میں برکتیں رکھا ہے، بدعت میں نحوست رکھا ہے۔ بدعت جتنی زیادہ بڑھائیں گے نحوست اتنی زیادہ، سنتیں جتنی زیادہ لاؤ گے برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔